انسانی خوراک میں سبزیوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے جس کو آج کل کے لوگ نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہمارے کھانوں میں مرغن غذائیں اور گوشت کی وہ مقدار موجود ہے جو کہ سبزیوں کی ہونی چاہیے۔ آج ہم اس پر بات کریں گے کہ سبزیاں کتنی فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ہری پیاز کی، کچھ کھانے ہرے پیاز کے بغیر اچھے نہیں لگتے، مثلا چائنیز اور سنگاپورین رائس، پاستا اور دیگر کھانے۔ ہری پیاز میں سیچوریٹڈ فیٹ، کولیسٹرول اور سوڈیم برائے نام موجود ہیں۔ یہ تیامین، وائٹامن B6، فاسفورس، زنک، کاپر، ڈائٹری فائبر، وائٹامن A، کیلشیم، آئرن، پوٹاشیم اور میگنیز کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ پیاز میں فائبر، فولک ایسڈ اور وائٹامن B کے خاص ذخائر پائے جاتے ہیں جس کا کچا یا پکا کر دونوں صورتوں میں استعمال جسم میں نئے خلیات کی پیداوار بڑھانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ یاد رہیں کہ جب بھی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا کینسر ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں دل کے یا جس جگہ پر کینسر اٹیک کرتا ہے وہاں کے خلیے مر جاتے ہیں، اور بالآخر خلیوں کے مرنے کے ساتھ ہی وہاں سے زندگی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، وہ حصہ مردہ ہو جاتا ہے۔ تو ان خلیات کی دوبارہ افزائش ہرے پیاز سے ہوتی ہے۔ اب چاہیں تو اسے پاستا یا چکن کے سالن پر ڈال کر کھا سکتے ہیں یا گرما گرم سوپ میں شامل کریں۔ معدنیات اور وائٹامن سے بھرپور سبزی کھانے کا لطف دوبالا کرتی ہے، تو اس کے فائدے بھی ہیں اور اس کا ذائقہ بھی ہے۔ اب اگر بات کریں شکرکندی کی تو یہ حیاتین اے یعنی وائٹامن اے کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس میں بیٹا کیروٹین کے خاص ذخائر پائے جاتے ہیں۔ اس میں فاسفورس، میگنیز، وائٹامن B1، B2، وائٹامن C، وائٹامن B6 ایسڈ، پوٹاشیم، ڈائٹری فائبر اور نیاسین وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غذا میں آلو کا استعمال صحت بخش نہیں ہے، جس کی ایک اہم وجہ فرنچ فرائز ٹاٹر ٹوٹس کی صورت میں استعمال ہے، جو کہ چکنائی اور سوڈیم سے بھرپور کھانے ہیں۔ موسم سرما کی اس خاص سوغات شکرکندی کو سادہ اور چاٹ کی صورت میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ اگر بات کریں کرینبری یا کروندہ، بھرپور غذائیت اور اینٹی آکسیڈنٹس سے لیس یہ چھوٹے چھوٹے کھٹے بیر جنہیں کروندہ بھی کہا جاتا ہے موسم سرما کی خاص سوغاتوں میں سے ہیں۔ یہ سپر فوڈ بھی کہلاتا ہے۔ آدھا کپ کرینبیری میں بھی صرف 25 کیلوریز پائی جاتی ہیں، جو کہ آپ کے جسم کو توانا تو رکھتی ہیں لیکن موٹا ہونے نہیں دیتی، جو خراب کولیسٹرول ہے اس کو بڑھنے نہیں دیتی۔ اس میں موجود غذائیت مثانے کی تکلیف اور پیشاب سے متعلق مسائل کے امکانات کم کرنے، قوت مدافعت بہتر بنانے اور بلڈ پریشر کی سطح میں کمی لانے میں فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ کرینبری رسولی کی افزائش کو روکنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ یہ جگر، پستان، بڑی آنت، بیضادانی اور پروسٹیٹ کینسر سے بچاؤ میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اب اگر املوک کی بات کریں تو ٹماٹر سے مشابہت رکھتا یہ میٹھا اور رسیلا پھل موسم سرما میں انتہائی شوق سے کھایا جاتا ہے۔ یہ ایک ایشیائی پھل ہے جس کی دو بنیادی اقسام فویو اور ہیشیا ہیں۔ ایک پکا ہوا ہیشیا ساخت میں شاہ بلوط کے پھل کی مانند ہوتا ہے اور انتہائی نرم و ملائم ہوتا ہے، جبکہ فویو ساخت میں چھوٹا اور چپٹا ہوتا ہے۔ یہ پکنے کے بعد آڑو کی مانند نظر آتا ہے۔ املوک کی دونوں اقسام انتہائی میٹھی اور لذیذ ہوتی ہیں۔ اسے فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں۔ املوک سے منسلک زیادہ تر تراکیب میں کچا پھل ہی استعمال کیا جاتا ہے، تاہم اسے پکا کر کھانے سے اس کی لذت میں کئی درجہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کا شوخ نارنجی رنگ اس میں موجود وائٹامن A، C اور میگنیز کے علاوہ فائٹو کیمیکلز کی نشاندہی کرتا ہے، جو کہ ہمارے صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ تو املوک کا استعمال بھی کریں۔ اگر آپ پکوڑے اور سموسے اور مرغن غذائیں کھاتے ہیں تو اس پر املوک کو فوقیت دیں اور اس کو استعمال کریں تو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔
اب گلکاسنی کے پتے 3 مختلف اقسام کے پائے جاتے ہیں جو دیکھنے میں بھی خاصی مختلف نظر آتی ہیں۔ البتہ یہ تمام اقسام ذائقے میں ہلکے درجے کی کڑوی اور کرکری اور ان کی خوشبو انتہائی لاجواب ہوتی ہیں۔ یہ مغزیات اور پھلوں کی مدد سے تیار کیے جانے والے تمام اقسام کے سلاد کی جان تصور کیا جاتا ہے۔ یہ ہرے سلاد کے پتوں کا بہترین متبادل ہیں۔ ہیلجین کاسنی کے پتے سائز میں لمبے ہوتے ہیں جو کہ اکثر دیگر کھانوں کے ساتھ یا ڈپنگ کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ عموماً ہلدار کانسی کے پتے سلاد میں، جبکہ چوڑے اور چپٹے کاسنی کے پتے سوپ کے ساتھ نہایت لذیذ اور منفرد ذائقہ دیتے ہیں۔ غذائیت کے اعتبار سے اس کی تمام اقسام مختلف غذائی افادیت کی حامل ہوتی ہیں، تاہم وائٹامن سی، فائبر، فولیٹ اور وائٹامن ای اس کے بنیادی اجزاء ہیں، تو آپ کے سکن کے لیے یہ بہت مفید ہیں اور آپ کی صحت پر بھی اس کے بہترین اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ سبزیوں کا استعمال بہت زیادہ کریں اور کوشش کریں کہ مرغن غذاؤں سے بچتے رہا کریں، کیونکہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مرغن غذاؤں سے آپ کا وزن بڑھ جائے گا یا آپ صحت مند ہو جائیں گے، تو یہ سراسر غلطی کر رہے ہیں آپ، کیونکہ انسان کی صحت ہارمونز پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر آپ کے ہارمونز میں، آپ کی جینز میں موٹاپا لکھا ہے تو آپ موٹے ہوں گے، اور اگر آپ کی جینز میں موٹاپا نہیں لکھا اور آپ پتلے ہیں تو پھر آپ پتلے ہی رہیں گے۔ تاہم غذائی اشیاء میں کچھ احتیاط کرنے سے آپ اپنے جسم کو تھوڑا سا چینج ضرور کر سکتے ہیں، اور مسلسل ایفرٹ سے آپ موٹے بھی ہو سکتے ہیں اور آپ پتلے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ضرور اس ویڈیو پر عمل کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔